आप जुड़े हो टाइम न्यूज़ इंडिया के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत चौधरी। और आज मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पनिहाड़ इलाके में मौजूद हूं और आज यहां पे एक उर्स पाक मनाया गया, जिस उर्स पाक की दवा जो है वो सैयद पीर हाजी रशीद शाह साहब ने दुआ की। और इस उर्स पाक की अगर हम बात भी करेंगे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो यहाँ पे मौजूद रहे, सियासी और समाजी कारकुन जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहे, और ख़ासकर दूर दराज के इलाका के लोग जो थे वो भी यहाँ पे रहे। और उर्स पाक की आखिरी दुआ जो है वो पीर साहब ने की। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस उर्स के मतलब जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। लगातार हमारी भी कोशिश रहती है कि अल्लाह के वलियों के मतलब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब अल्लाह के वली के दरबार पे कोई पहुंचने की कोशिश करता है, जब उनकी मुरादें हाल होती हैं, तो तब वो शुक्रिया अदा करने भी पहुंचते हैं। खासकर अगर पनिहाड़ की इस धरती की आज हम बात करें तो यहाँ पे हर किस्म के लोग जो थे आज वो यहाँ पे मौजूद रहे। हम पीर साहब से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो उर्स पाक, मेरी भी पहली स्टोरी है, खासकर जो आज ये उर्स पाक यहाँ पे मनाया गया, मैं जानने की कोशिश करूंगा पीर साहब से। जी हजरत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये उर्स जेड़ा है हजरत जनाब बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह दे खलीफा अव्वल होए ने। इन्हां दे 4 खलीफे होए ने ते जिन्हां विचों खलीफा अव्वली नाम मुबारक जिनका है अली सैयद हाजी नूरन शाह मुल्क के वाली। सुकूनत है राजौरी में वो है मुल्क के वाली। इन्होंने 16 साल ला कर पैदल हज किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की थी। और वापसी विच आके जनाब बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खिलाफत इन्हों नवाजिया और इन्हों के आस्ते उत्ते हज़ारां मरीद ये जनाब बाबा जी साहब ऐसे अजीम जमाने के गौस कुतुब होए ने। अगर दीन फैलाया तो बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह और इन्होंने खलीफे ने। क्योंकि असी नस्वार तंबाकू नूं शैतान दा ये हराम समझते हैं, क्योंकि कुरान पाक विच सूरत नूर विच आया सूरत बनी इसराइल विच कि वला तबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन काना इख्वान शयातीन। फरमाया हरगिज़ तुसी फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान दा पाई है। तो फरमाया इन वला तबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन काना इख्वान शयातीन वकान शैतान। शैतान क्या चीज़ है? ये रब ही कफूरा, अपने रब के सामने खड़ा होकर बागी हो गया और कहा मैं तुझे नहीं मानता। और इसकी बदबू आती है, सेहत खराब होती है। हज़रत जनाब बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने टोल नूं बंद किया। हज़रत जनाब बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफिया ने इस मुल्क में इस्लाम फैलाया और जिथे तक मशरक से लैके मगरब, जनूब से लैके शुमाल तक जितने बड़े दरवेश हैं 100 साहिब कशब खलीफे हुए, जिन्हों विचों खलीफा अव्वल जे हाजी सईद नूरान शाह जिन्हों के असी पोतरे हाँ। और सन 1947 वो चले गए सन, तो उन्होंने बड़े लड़के इतने रह गए से, तो वो भी असी उन्होंने औलाद हाँ, पोतरे असी उन्होंने। और असने उन्होंने जो वालद साहब आसे उन्होंने खानगाह साथरियां है, जो 110 साल थी बाद उन्होंने काट के दूसरी जगह दफन किया। ये सारी दुनिया को पता है। अच्छा, 110 साल के 110 साल, क्योंकि मिट्टी इंसान नू लोहे नू खा छोड़ती है। लेकिन इन्होंने सारे लोगों ने दीदार किया और उन्होंने इस वक्त दरिया के किनारे ज़ियारत बनी थी। पिछली दफा गौरमेंट ने तकरीबन 8 लाख रुपया दे के उसकी सड़क ठीक की और क्षमा लाई और बाथरूम बनाए CPU साहब खुर्शीद साहब ने। तो लिहाजा असी तो हाँ सानू कागन ही सही दस। कागन विच जेडे लोग उधर दे आए थे बड़े जरार, बड़े बहादुर। ते लिहाजा किस्सा है कि उर्स है, इन्हों दे विच तमाम लोग जितने भी हैं गोल गुलाबगढ़ सारा इलाका रियासी का सब लोग इतने आए दे ने। ते सारे हाजी बाबा के अकीदतमंद और उन्होंने मरीद हैं। और असां दे साहब जड़े ने जुल्फकार साहब, ये मैं इन्हां दे नाल रहा तो किस्सा है हुण तो मैं तो इसी तरह आई हाँ, लेकिन मैं इन्हां दे अल्लाह की मदद नाल रहा और इन्हां दी माइशा बहुत बड़े वली अल्लाह से उन्होंने बड़ी शफकत सी और हमेशा खुदा की मदद नाल इंशाअल्लाह बफज़ल ताला जुल्फकार साहब नूं अल्लाह ताला सलामत रखे। तो असां दे इस उर्स ते हमेशा आंदे रहन।
آج جانی جی آج جو آئے اور انہوں نے ہر حالت میں قصہ ہے کہ یہ عرس کا مکان انہیں نے نہ لوگ اصل پیسہ دیتا یہ عرس کا مکان بنایا اصل بچنے والا مکان اوپرلے پاس ہے. ہاں اچھا یہ عرس پاک جو ہے یہ کتنا عرس پاک جو ہے اس بار آپ نے منایا؟ جی یہ سن 1965 میں جو فوت ہوئے نا 66 آج خود صاحب لوگ کتنا وقت ہے سن 1966 پیچھے چلتا ہی آیا. جی یہ تھے ہمارے ساتھ سید پیر حاجی رشید شاہ صاحب، اور کافی معلومات جو ہے وہ ہم نے ان سے حاصل کرنے کی کوشش کی. میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان کو اگر کچھ ملتا ہے تو اللہ والوں سے ملتا ہے، تو جب ہم ان سے اپنی مراد مانگتے ہیں تو مراد مانگنے کے بعد جب ہماری مرادیں حل ہوتی ہیں تو ہم شکریہ ادا کرنے بھی وہاں پہ پہنچتے ہیں. اور آج ان کے دادا صاحب کا یہ عرس پاک تھا، پیر نوران شاہ صاحب کا عرس پاک تھا، جو کہ پنہاڑ کی دھرتی میں بڑے پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ منایا گیا. وہیں پہ یہ ہمارا کہنا نہیں بلکہ پیر صاحب کا کہنا ہے کہ ذوالفقار صاحب کی اگر ہم بات کریں، دور منسٹری جو ہے وہ بھی ایک مصروفیات کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ خاص کر اپنے علاقے میں پہنچنا، تو ان چیزوں سے ہٹ کے اس عرس پاک میں اس علاقے میں جو ہیں چودھری ذوالفقار صاحب جو ہیں ہمیشہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کی زیارت پاک جو ہے جو سراتھیاں اگر پیر گلی سے ہم کراس ہو جائیں گے وہاں پہ ملے گی، جو کہ 110 سال کے بعد جو ہے دوسری جگہ پہ جو تھی وہ زیارت پاک بنائے گی. کیا اللہ والوں کے کیا مقام ہوتے ہیں، کتنی تعریف جو ہیں وہ ہم سے مکمل نہیں ہو سکتی. ہم ذوالفقار صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک تو بڑی بات یہی ہوتی ہے لیڈر کی بیسٹ کوالٹی تو یہی ہوتی ہے کہ آج یہ میں تعریف نہیں کر رہا بلکہ پیر صاحب یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اتنی مصریات کے باوجود بھی چودھری ذوالفقار صاحب جو ہیں ہمارے اس عرس پاک میں پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. بڑی مبارک کی بات ہے جناب، کیا کہیں گے جناب؟ شکریہ. میں مبارکباد دوں گا یہاں پنہاڑ کی سرزمین پہ کہ یہ ایک تاریخی سرزمین ہے. اس کی پنہاڑ کی تاریخ اگر کوئی دیکھے تو بہت پرانی تاریخ ہے اس سرزمین کی، اور بالخصوص اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب پیر رشید صاحب جیسی شخصیات جو ہیں وہ اس سرزمین پہ موجود ہوں. آج یہ اپنے دادا مرحوم کا عرس شریف انہوں نے منایا یہاں پہ، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عقیدت مند جو ہیں زائرین جو ہیں وہ بہت دور دراز علاقے سے چل کے یہاں پہ آئے ہیں. اور یہ اگر ہم اس بات پہ سوچیں کہ آج کے اس دور میں، اس مصروفیت کی زندگی میں، اس ڈپریشن کے دور میں اگر لوگوں کو کہیں سے سکون ملتا ہے تو وہ روحانی مقامات سے جا کے ملتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ایسی جگہ آپ کو ڈھونڈ کے نہیں ملتی جہاں سے آپ کو ایک ذہنی اور قلبی سکون جو حاصل ہو سکتا ہے وہ یہاں سے ہو سکتا ہے. تو میں مبارکباد دوں گا اس موقع پہ، اور یہاں کی تاریخ کے بارے میں پیر صاحب نے آپ کو بتا ہی دیا. میں یہی سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ابھی یہاں پہ جو ہیں اسینشل جو ضروریات ہیں، جیسے زائرین کو یہاں آنے میں ابھی تکلیف ہوتی ہے. زائرین کے پہلے تو یہاں سڑک نہیں تھی، ہم نے سڑک بنائی. اب ہم آگے بھی کوشش کریں گے، 3-4 سال سے حکومت نہیں ہے، جیسا کوئی پولیٹیکل پروسیس سیٹ اپ ہوگا تو ہم یہاں زائرین کے لیے ایسی فیسلٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جب بھی یہاں زائرین آئیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر سال زائرین آتے ہیں، ان کو رہنے میں، بیٹھنے میں، آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور سرکار کی طرف سے وہ چیزیں فراہم کی جائیں. میں آج بھی سرکار سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے مقام کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے لیے آنے کے لیے ایک اپروچ روڈ ہے، اس کی اتنی ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن ہے کہ لوگوں کو آنا مشکل ہو رہا ہے. یہاں پہ پچھلے 4 سال سے یہاں پہ ایسے مقام کو بھی اگر نگلیکٹ کیا گیا، اگنور کیا گیا، تو باقی علاقے کی ڈیولپمنٹ کی باتیں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ میری ایک کمٹمنٹ ہے، میری ایک ذاتی عقیدت ہے اس گھر کے ساتھ. میری کوئی الیکشن کے حوالے سے یا ووٹ لینے کے حوالے سے اس گھر کے ساتھ عقیدت نہیں ہے. میری والدہ کو ان سے بہت عقیدت تھی، میرے گھر والوں کو بہت عقیدت تھی، اور مجھے ذاتی طور پہ میں اسی رسم کو نبھاتے ہوئے اس گھرانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ رشتہ جو ہے ہمیشہ قائم دائم رہے. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ شیر پیر پنچال چودھری ذوالفقار صاحب کی ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ سب چیز سے ہٹ کے میں سیاست پہ بات نہیں کروں گا، بلکہ میری آنے والے ٹائم میں، اس سے پہلے بھی میری یہ کوشش رہی ہے کہ اس گھر کو جو ہے سڑک کے ساتھ ٹچ کیا جائے. میرے اور ان کے کافی اچھے ریلیشن جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی رہے ہیں، اور آج ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ بیسٹ فیسلٹی جو ان کے گھر تک ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ آنے جانے میں لوگوں کو تو کافی فی الحال مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سڑک کی کافی بدتر کنڈیشن تھی. جو اس سے پہلے بھی سڑک آئی، انہوں نے کہا کہ اس میں بھی ہمارا رول جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے رہا، اور آنے والے ٹائم میں بھی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ بہتر سڑک یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی.
فی الحال دیجیے اپنے میزبان شوکت چودھری کو اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، خدا حافظ.